فاتحہ. تم
سے پر دل تھا بے قرار، باہر نکلا تھا کہ ہوا حشر آشکار، سبزہ نظر پڑا نہ گلستان نظر پڑا، دیکھا تو ایک گنج شہیدان نظر پڑا، سرکار لٹ گئی جو امام عالم کی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين، امام المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، حبیب الہی العالمین بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، محترم سامعین اور ناظرین اکرام، عزیزہ ایمان مظلوم کربلا، اسی مختصر سی سورہ والعصر کے ذیل میں آپ لوگوں نے اس عشر اولیٰ کو سماعت فرمایا، اور آج کی یہ جو مجلس ہے یہ شہداء کربلا اور سید الشہداء کے زیارت کی نسبت رکھتی ہے۔ عقیدہ اور عمل کے موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور اس عشرے کے اندر ہم نے توحید کے اوپر بھی گفتگو کی، نبوت کے اوپر بھی گفتگو کی، امامت کے اوپر بھی گفتگو کی، اور ان دلائلوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اپنے طور پر ہم مطمئن ہو سکیں، اور ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو مطمئن کر سکیں کہ الحمدللہ ہم لوگوں کا عقیدہ مستحکم ہے، ہم لوگوں کا ایمان صحیح ہے، ہم لوگوں کا عمل صالح ہے۔ عقیدہ اور عمل کی ضرورت کیوں ہے؟ عقیدہ اور عمل کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہوگا تو
تو اس کا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. بے شک. لیکن اگر انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو انسان چاہے جتنا نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، کچھ بھی انجام دے دے، لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. وہ اس کا عمل صحیح نہیں شمار ہوگا، اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے عمل کی کوئی وقعت نہیں ہے. اس عمل کے اوپر اللہ نے نہ جزا رکھا ہے، نہ انعام رکھا ہے، نہ اکرام رکھا ہے، نہ جنت رکھی ہے. اللہ نے جزا، انعام، اکرام، جنت یہ جو کچھ بھی رکھا ہے اسی وقت رکھا ہے جب انسان کا عمل صحیح ہو، اور عمل اس وقت صحیح قبول کیا جائے گا جب انسان کا عقیدہ صحیح ہو. غور فرمان عزیزان گرامی، اب آج ایک اہم مسئلے پہ گفتگو کرنی ہے. اس چیز کو اگر آپ محسوس کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ واقعاً ہم لوگوں کو زندگی کیسی گزارنی چاہیے عقیدہ اور عمل کی بنیاد کے اوپر. توجہ چاہ رہا ہوں. ہم نے کسی مجلس میں اسی اشرے میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے عقیدہ اور عمل کی بنیاد پر کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہو، تمہارا عمل صحیح ہو، اللہ نے ہم لوگوں کو پیغمبر اکرم کی ذات کو نمونے عمل بنا کر کے پیش کیا کہ تمہارے لیے ہمارے پیغمبر کی ذات نمونے عمل ہے، تم اس کو دیکھتے جاؤ اور اس کے بعد عمل کرتے جاؤ. نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا عمل صحیح رہے گا، تمہارا عقیدہ صحیح رہے گا. اور پیغمبر نے بھی اپنے بعد 12 معصوم اماموں کا سلسلہ ہمارے حوالے کیا. 12 معصوم اماموں کا سلسلہ ہمارے حوالے کیا. آج بلکہ یہ مسئلہ آج کا نہیں، ہمیشہ کا یہ مسئلہ ہے کہ جب کبھی بھی بات یہ کی جاتی ہے، غور کریے گا عزیزان کریم، کاش میں یہ بات آپ کے ذہن میں اتار سکوں. جب بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ اہل بیت کی طرح عمل کریے، آل رسول کی طرح عمل کریے، پیغمبر کے برحق جانشین کی طرح عمل کریے، پیغمبر کی طرح عمل کریے، تو ایک بالکل آسان سا آنسر اور جواب دیا جاتا ہے، وہ معصوم ہیں، ہم کیا ہیں؟ یہ ہمیشہ سے یہ سوال چلتا چلا رہا ہے. لیکن عزیزان گرامی، اس کا آپ جواب محسوس کرے گا تو انشاءاللہ تعالی ایک اچھا نتیجہ آپ کے حوالے ہوگا. بھائی آپ معصوم کی طرح عمل کریے، معصومانہ زندگی گزاریے، پیغمبر کے جانشینوں کی سیرت پر عمل کریے، آل رسول کے اوپر عمل کریے، تو آپ کا عقیدہ اور عمل دونوں اچھا رہے گا، دونوں حسین رہے گا، دونوں خوبصورت رہے گا، دونوں پر اللہ عظیم جزا عطا فرمائے گا. پلٹ کر کے جواب دیا جاتا ہے کہ وہ معصوم ہم کیا، وہ معصوم ہم کیا. عزیزان گرامی، اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ تم معصوم بن جاؤ. بنو گے نہیں، کردار تو معصومانہ بناؤ، بے شک. عمل تو معصومانہ بناؤ، سیرت تو معصومانہ رکھو. جو معصوم نے کیا ہے وہ کرو، جو نہیں کیا ہے وہ نہ کرو. توجہ چاروں غور فرما رہے ہیں آپ، اس بات کو آپ محسوس کریے گا. کہا کہ وہ معصوم ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں. کہاں ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ایک بات رکھیے گا، یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، کاش یہ بات آپ کے ذہنوں میں اتار سکو. جب مسئلہ معصوم کی طرح عمل کرنے کا ہو، اگر معصوم کی طرح عمل کرنے کا ہو تو میں اس کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھاؤں. یہ چیز آپ اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی خطا نہیں ہوگی. اگر انسان کا ڈائریکشن صحیح ہو، راستہ چل رہا ہو، ڈائریکشن صحیح ہو، بھلے ہی رفتار دھیمی ہو، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈائریکشن سیدھا ہو، رفتار دھیمی ہے، کبھی تو منزل پہ پہنچے گا. بے شک بے شک. لیکن ڈائریکشن ہی غلط ہو، سمت ہی غلط ہو، اور بھلے ہی رفتار تیز ہو، تو جتنا تیز چلے گا اتنا ہی زیادہ منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ذہن میں بات اتری کہ اگر ڈائریکشن صحیح ہے، سمت صحیح ہے، راستہ ہم صحیح طے کر رہے ہیں، صحیح دشا میں، صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں، رفتار بھلے ہی دھیمی ہو، ایک ایک قدم رکھ رہے ہوں، کبھی تو اس منزل کو طے ہی کر لیں گے، کبھی تو اس منزل مقصود تک پہنچ ہی جائیں گے. لیکن اگر ڈائریکشن غلط ہو، سمت غلط ہو،
انسان کا راستہ ہی دوسرا ہو، جدا ہو، تو وہ چاہے تیز چلے چاہے دھیمے چلے، رفتار چاہے جیسی ہو، وہ کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ عزیزان گرامی، بات اگر اتنی سمجھ میں آ گئی ہے، ڈائریکشن والی، سمت والی، رفتار کے دھیمی ہی سے ہی بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو کم سے کم اتنا تو ہمیں بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اگر ہمارے لیے پیغمبر کی زندگی نمونہ عمل ہے، اہل بیت کی زندگی اگر ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، تو عزیزان گرامی اگر انہوں نے سچ بولا ہے، ٹھیک ہے ہم مسلسل سچ نہیں بول سکتے، کم سے کم جھوٹ پہ فخر تو نہ کریں۔ کیا کریں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئے غور کرے گا، ٹھیک ہے مسلسل سچ نہیں بول سکتے، صادق اللہجہ نہیں بن سکتے، صادق القول نہیں بن سکتے، خدا نخواستہ، ٹھیک ہے کبھی زندگی میں جھوٹ کا سہارا لے لیا، جھوٹ بولنا پڑ گیا، خدا نخواستہ۔ حالانکہ یہ سارے جملے شریعت سے کوئی ربط نہیں رکھتے ہیں، لیکن ایک بات بول رہا ہوں جو انسان کے مزاج میں چل رہا ہے کہ اگر انسان نے غلطی سے جھوٹ بول ہی دیا تو کم سے کم اس جھوٹ پہ فخر تو نہ کرے، اس جھوٹ کو اعلانیہ بیان تو نہ کرے۔ اگر اعلانیہ بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ڈائریکشن غلط ہے، کیا کہنا ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا کریں؟ لیکن اگر جھوٹ بول کے توبہ کر لے رہا ہے اور پھر کبھی جھوٹ نہیں بول رہا تو اس کا مطلب ڈائریکشن صحیح ہے، رفتار دھیمی بن گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں عزیزان کرام، اس کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑا دیر کے لیے رفتار دھیمی ہو گئی تھی، ہو سکتا ہے تھوڑا دیر کے لیے ڈائریکشن غلط ہو گیا ہو، لیکن سنبھل گیا ہے۔ اگر سنبھل کے توبہ کر لے رہا ہے، جھوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ رفتار دھیمی ہے، کبھی وہ منزل پہ پہنچ جائے گا، بے شک۔ کبھی وہ اہل بیت کی زندگی کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اس چیز کا نام ہے، یہ کہہ کر کے الگ نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ معصوم ہے ہم کیا کریں، نہیں عزیزان گرامی، ایک قدم رکھیں 10 قدم کی توفیق اہل بیت خود دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک منزل طے کریں، کم سے کم یہ ایک منزل کا سفر تو طے کیا نا، ایک صفت کو اپنائیں، کم سے کم ایک صفت تو اپنے اندر اتارا نا، ایک غلط صفت کو چھوڑ دیں تو کم سے کم ایک غلط صفت سے اہل بیت سے اپنے آپ کو منزہ تو کیا نا کہ اہل بیت کے اندر یہ اچھی صفت ہے، ہمارے اندر بھی اللہ کا شکر ہے، یہ غلط صفت ختم ہو گئی، ہم بھی اہل بیت کے ساتھ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ توجہ چاہو، اس چیز کا نام ہے صحیح ڈائریکشن، اس چیز کا نام ہے صحیح راستہ۔ یہ بات صحیح ہے، یہ ساری چیزیں ایک دن میں ختم نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں ایک دن میں ختم نہیں ہوتی، ختم کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، نفس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، نفس پہ جبر کرنا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، بس اگر انسان کے ذہن میں تصور توحید ہوگا، انسان کے ذہن میں تصور الوہیت ہوگا، انسان کے دماغ میں تصور نبوت، تصور امامت ہوگا، انسان کے دماغ میں ڈے آف ججمنٹ ہوگا، تو قسم خدا کی انسان خود بخود اپنا آپ کو اہل بیت کے راستے پر لگانے کی 100% کوشش کرے گا، 100% کوشش کرے گا۔ یہ کوشش کرتا صرف اسی لیے نہیں ہے کہ چونکہ اس کے دماغ میں پہلے سے بیٹھ گیا وہ معصوم ہم۔ عزیزان گرامی، غور فرما رہے ہیں آپ، یہ ہے مین مسئلہ، عقیدہ اور عمل کا جو مین مسئلہ ہے۔ دیکھیے یہ جو جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ مولا علی نے کا جملہ ضرور ہے، لیکن مولا علی کا یہ جملہ مولا علی کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے۔ بہت سارے ایسے جملے ہیں کہ جن کا تعلق مولا علی سے نہیں ہے، اہل بیت سے نہیں ہے، ہم لوگوں سے متعلق، وہ تو معصوم ہیں، عصمت مآب ہیں، تطہیر کے مصداق ہیں۔ پیغمبر اکرم شعبان کا غالباً آخری خطبہ دے رہے تھے، تو رمضان مبارک کے سلسلے سے گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے رمضان کے اوپر نہیں گفتگو کرنا، عقیدہ اور عمل پہ گفتگو کرنا ہے۔ تو پیغمبر جو خطبہ دے رہے تھے، اس خطبے میں امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے۔ عقیدہ اور عمل کی اہمیت سمجھیے گا عزیزان گرامی، پیغمبر خطبہ دے رہا ہے، امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، یک امیر المومنین کو مخاطب کر کے جملہ کا، یا علی یہی ایسا ہی رمضان مبارک ہوگا جس میں تمہاری یہ داڑھی خون کے خضاب میں رنگین ہو جائے گی۔
ایسا ہی ایک رمضان ہوگا جس میں تمہاری سفید داڑھی خون کے خزاں میں رنگین ہو جائے گی، یعنی امیر المومنین کی شہادت کی بشارت دی جا رہی تھی۔ روایت یہ بتا رہی ہے کہ امیر المومنین نے پلٹ کر کے ایک جملہ کہا۔ اس وقت پیغمبر نے سوال کیا، توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی یہ بتاؤ جب تمہارے اوپر یہ چیز گزرے گی تو تم کیا کرو گے، کیسے صبر کرو گے، کیسے صبر کرو گے؟ عقیدہ اور عمل کی گفتگو ہے، عقیدے اور عمل کی اہمیت سمجھیے۔ اور یہ عرض کر دوں، یہ جملہ علی کے لیے نہیں ہے، علی ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، مولا ہم لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ پوچھا یا علی یہ بتاؤ جب یہ تمہارے پر مصیبت آئے گی تم صبر کیسے کرو گے؟ تو بھائی سوال یہی تھا نا، صبر کیسے کرو گے؟ علی جواب دے دیتے ہیں یا رسول اللہ جب مصیبت آئے گی تو جیسی ہوگی ویسا صبر کر لوں گا، سیدھا سا آنسر، جواب یہی تھا۔ علی نے سوال کے مقابلے میں سوال کیا ہے۔ عقیدہ اور عمل کی اہمیت سمجھیے گا عزیزان گرامی، علی نے سوال کے مقابلے میں سوال کیا۔ سوال یہ کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے جب میرے اوپر یہ مصیبت آئے گی تو کیا میں اپنے دین پر ثابت قدم رہوں گا؟ میں دین پر ثابت قدم رہوں گا، یہ علی کا سوال ہے۔ جب میرے اوپر سر پہ ضربت لگے گی تو کیا میں دین پر ثابت قدم رہوں گا؟ ثابت قدم کا مفہوم کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ عقیدہ، مطلب یہ کہ عمل، یہی تو ثابت قدمی کا مسئلہ ہے نا۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا میں اس وقت دین پر ثابت قدم رہوں گا؟ سوال کے برابر میں سوال پوچھا تھا، کیا جب یہ مصیبت آئے گی تو تم صبر کیسے کرو گے؟ پلٹ کر کے سوال یہ کیا کہ جب یہ مصیبت آئے گی تو میں کیا دین پر ثابت قدم رہوں گا؟ رسول اللہ نے کہا ہاں یا علی آپ دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ تو فوراً ہی علی نے جواب دیا یا رسول اللہ اگر میں دین پر ثابت قدم رہا تو پھر وہ صبر کی منزل نہیں ہوگی، وہ شکر پروردگار کی منزل ہوگی۔ صلوات پڑھتے پر محبت والے محمد۔ عقیدہ مستحکم رہے، عقیدے پر خاتمہ بالخیر ہو، عمل صحیح ہو، اس کے بعد چاہے شہادت ہو چاہے تباہی موت ہو، تو وہ صبر کی منزل نہیں ہوتی، وہ شکر کی منزل ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یعنی علی جیسی ذات گرامی کی نگاہ میں بھی دین پر ثابت قدم رہنا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ عقیدے کا مضبوط ہونا، عقیدے کا مستحکم ہونا کس قدر اہم ترین مسئلہ۔ علی فرما رہے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا اس ٹائم، اس وقت میں دین پر ثابت قدم رہوں گا؟ کہاں یا علی آپ دین پر ثابت قدم ہی رہیں گے؟ تو کہا پھر وہ شکر کی منزل ہوگی، صبر کی منزل نہیں ہوگی۔ اور فرمایا عزیزان گرامی یہ ہے مسئلہ دین کا، یہ ہے مسئلہ عقیدے کا، یہ ہے مسئلہ عمل کا۔ جہاں اصول دین میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک صفت کا نام ہے اللہ کے عدل۔ عدل پہ ہماری پوری اشرے میں گفتگو نہیں ہو پائی تھی، سوچ رہا ہوں تھوڑا دیر عدل پر گفتگو کر لوں۔ عدل عدل اللہ کی یہ خاص صفت ہے، یہ اصل دین ہے۔ اصول دین میں دوسری صفت ہے، دوسری اصل ہے، اول توحید دوسرے عدل ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔ عدل کی تعریف جو علماء نے کی ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی شے کا جو مقام ہے اس کو اسی جگہ پہ رکھا جائے، یہ ہے عدل۔ امامہ کی جگہ کیا ہے؟ سر۔ ٹوپی کی جگہ کیا ہے؟ سر۔ تو اگر یہ سر پہ ہے تو یہ ہے عدل۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر اس کو سر سے ہٹا کر کے اللہ نہ کرے استغفر اللہ کوئی اس کی توہین کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامے کے ساتھ ہو رہا ہے ظلم۔ تو اسی کے مقابلے میں ظلم بھی آ جاتا ہے۔ ظلم کیا ہے کہ جو چیز جہاں کی نہیں ہے وہاں پہ رکھ دیا جائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو چیز جہاں کی نہ ہو وہاں پہ رکھ دیا جائے، یہ ہے ظلم۔ اب چاہے وہ چیز ہو یا ذات ہو، چاہے وہ چیز ہو یا ذات ہو۔ اب عزیزان گرامی کوئی ہم سے نہ پوچھے کہ بعد پیغمبر تخت خلافت پر بیٹھنے والا
खलीफा था या जालिम था? भाई जो भी चीज का जो मकाम हो, अगर वहां से हटा के दूसरी जगह रखा जाएगा तो जुल्म कहलाएगा। एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अदले परवरदिगार, अब अदले परवरदिगार कितनी अहम सिफत है, इस बात को सुनिएगा। असल है हमारा अकीदा अल्लाह आदिल है, अल्लाह आदिल है, और कमाल ये है कि खुद आदिल है, दूसरों को भी अदल का ही हुक्म देता है, दूसरों को भी अदल का ही हुक्म देता है। सूरह नहल के अंदर आयत है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बगी। और फरमा रहे खुद आदिल है, दूसरों को भी अदल का हुक्म देता है। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह का अदल कितना, देखिए मैं मजबूरी मेरे साथ है कि मैं इस वक्त कोई दूसरा लफ्ज नहीं मिल रहा है बस, लेकिन इतना समझ लें कि अल्लाह का अदल एक ऐसा मसला है कि जिससे मासूम ने भी पनाह मांगी है। अब इससे आसान क्या बोलूं, अदल परवरदिगार एक ऐसा मसला है कि जिससे मासूम ने भी पनाह मांगी। यानी अगर अल्लाह अदल करने पर आ जाए ना, अल्लाह अपने इस लफ्ज अदल को यूज करने पर आ जाए, अल्लाह अगर जजमेंट फैसला अपने अदल की बुनियाद पर सुनाने के लिए आए तो मासूम ने भी पनाह मांगी है। हमारी और आपकी क्या हैसियत, मासूम ने भी पनाह मांगी। मैं आपको जुमला सुनाऊं, चौथे इमाम फरमाते हैं मेरे माबूद जब मैदान महशर में हमारे आमालों का वजन करना तो अपने अदल के मीजान पे मत करना, अपने फजल के मीजान पे करना। अदल के मीजान पे मत करना मतलब क्या हुआ, पनाह मांगी जा रही ना। होगा क्या, अगर अल्लाह ने अदल का मीजान कायम कर दिया, अदल का तराजू कायम कर दिया, तो फिर क्या होगा, अब एक एक चीज का हिसाब, एक एक चीज का फैसला, एक एक वक्त, एक एक लम्हे का अदल होगा ना भाई फिर तो, और उसमें तो फिर बचना मुश्किल है। ये भी जुमला चौथे इमाम ने हम ही लोगों के लिए कहा, अपने लिए नहीं कहा है। देखिए मैं बहुत जैसे ऐसे जुमले होते मैं फौरन ही पनाह मांग लेता हूँ खुद मासूम से। ये जितने भी जुमले हैं इस टाइप के, वो सारे जुमले मासूम ने अपने लिए नहीं कहे, हम लोगों के लिए कहे कि अगर अल्लाह ने अदल के बुनियाद पर फैसला करना शुरू किया तो तुम में से कोई नहीं बचेगा, करते रहो जन्नत जन्नत। और फरमा रहे मासूम क्या फरमा रहे, फजल की बुनियाद पर, फजल के मीजान पे करना। फजल में अदल में फायदा क्या होगा, अगर अदल पे किया तो कोई बचेगा नहीं, और अगर फजल के मीजान पे किया तो ना जाने जो जहन्नमी कितने होंगे। अल्लाह अगर ईमान और अकीदा सही होगा तो अपने फजल की बुनियाद पर जन्नत तक पहुंचा देगा। और फरमाया अजीज़ान, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया होगा, ऐसा पता चला कि नेकी का पल्ला हल्का है, लेकिन अकीदा सही है, अमल सही है, जो लाया है वो सही है। उस वक्त खुदावंद आलम अपने फजल की बुनियाद पर उन लोगों को माफ कर देगा, दरगुजर कर देगा। ऐसी बहुत सारी रिवायतें हैं, अभी उन रिवायतों को मुझे नहीं पढ़ना। और फरमाना अज़ीज़ान गिरामी, तो अगर फजल की बुनियाद पर अल्लाह ने किया तो क्या होगा, नजात आसान है। अगर अदल की बुनियाद पर किया तो क्या हुआ, हम जैसे लोगों की भी बहुत मुश्किल मसला है, बहुत मुश्किल मसला। ये है अदल परवरदिगार। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ने खुद कहा इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं किस चीज का, अदल का, एहसान का और इताए ज़िल कुर्बा। ये अल्लाह ने हुक्म दिया, अदल का दिया, एहसान का दिया, इताए ज़िल कुर्बा का दिया। रोका भी बराबर में तीन चीज से, वयनहा अनिल फहशाए, फहश से अपने आप को रोको, वल मुनकर, बदी से अपने आप को रोको, वल बागी, और अपने आप को बगावत से रोको। कुरान करीम की एक ज़ाहिरी तफसीर है, कुरान करीम की बातिनी तफसीर है, कुरान करीम की एक एक आयतों की ना जाने कितनी कितनी तफसीरें हैं। अब जो चाह रहा हूँ, जाहिर भी है, बातिन भी है। कुरान करीम को समझना नामुमकिन सी बात है। बस जाहिर तीन ही चीज बता रहे, तीन चीज का हुक्म दिया, तीन चीजों से रोका है। तीन चीजों को हुक्म दिया है, तीन चीजों से अल्लाह ने रोका है। हुक्म किस चीज का दिया, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व इताए ज़िल कुर्बा। अल्लाह हुक्म देता है किस चीज का,
عدل کا، احسان کا اور ایتاء ذی القربہ، یعنی صاحبان جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ. یہ ہے ظاہری معنی، یہ ہے ظاہری معنی. لیکن عزیزان گرامی تفسیر قمی میں دیکھیں، میں ایک جملہ پڑھوں گا، سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ اب خطاب کرنا پڑتا ہے. جب پوچھا گیا معصوم امام صادق سے کہ اللہ نے عدل کا حکم دیا، احسان کا حکم دیا، ایتاء ذی القربہ، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو امام صادق نے فرمایا، تفسیر قمی میں یہ روایت موجود ہے، تفسیر قمی میں ہے کہ عدل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، احسان سے مراد ہے محمد رسول اللہ، اور ایتاء ذی القربہ سے مراد ہے محبت اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تین چیزوں کا ہے حکم، یعنی لا الہ الا اللہ کہو، محمد رسول اللہ کہو، اور محبت اہل بیت کو اختیار کرو. لیکن روکا بھی تین چیزوں سے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. روکا بھی تین چیز سے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اپنے آپ کو روکو کس چیز سے؟ فحش سے، وَالْمُنْکَرِ، بدی سے، وَالْبَغْيِ، اور بغاوت سے. جب امام صادق سے پوچھا کہ وہ تین تو سمجھ میں آگئے، یہ تین کیا چیز ہے؟ تو مطلب مولا امام صادق نے فرمایا، جب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو، اور محبت اہل بیت کہہ رہے ہو، تو اس کے مقابلے میں بھی تین چیزیں ہیں. ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. کہا کیا کیا چیزیں ہیں؟ کہا کہ فحش سے مراد ایک ہے، سبحان اللہ. منکر سے مراد دوسرا ہے، اور بغی سے مراد تیسرا ہے. جب یہ تینوں چیزوں کو چھوڑو گے تو حق لا الہ الا اللہ ادا ہوگا، حق محمد رسول اللہ ادا ہوگا، حق ولایت اہل بیت ادا کر پاؤ گے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد غور فرما. عزیزان گرامی، اللہ عدل کا حکم دے رہا، احسان کا حکم دے رہا، اور ایتاء ذی القربہ کا حکم دے رہا ہے. یہ ہمارے کو جو خطابت نہیں ہے، یہ تفسیر کا جملہ ہے. امام صادق کی یہ روایت ہے، یہ تین چیزوں کو اختیار کرو، ان تینوں کو چھوڑ دو، تب جا کر کے تمہارا اس آیت کے اوپر تم نے عمل کیا. توجہ چاہ رہا ہوں. عدل ہے کیا؟ میں نے بتایا کہ عدل الہی سے تو معصوم نے پناہ مانگی نا، بتایا چوتھے امام کا میں نے جملہ. معصوم کی پناہ تو چھوڑیے، عدل الہی کا مسئلہ تو چھوڑیے، عدل الہی سے معصوم نے پناہ مانگی چھوڑیے. اللہ نے جنہیں اپنے عدل کا مظہر بنایا، اللہ نے جنہیں اپنے عدل کا مظہر بنایا، یا یہ کہا جائے کہ جن کی ذمہ داری میں اللہ نے دیا ہے حکومت عدل کو قائم کرنا، سبحان اللہ. حکومت عدل کو قائم کرنا، وہ ہوگا تو امام کے زمانے میں، 12ویں امام کے زمانے میں، جب ظہور ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ حکومت عدل حکومت الہیہ ہوگی، حکومت مہدی ہوگی، حکومت میں کہیں ظلم و تشدد نہیں ہوگا. وہ تو دیکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی، جب امام کا ظہور ہوگا تو دیکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی کہ حکومت عدل کہتے کسے ہیں، حکومت الہیہ کہتے کسے ہیں، حکومت معصوم کہتے کسے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اللہ سب کو اتنی لمبی عمر دے کہ وہ دور دیکھے، وہ دور حکومت دیکھے، اس دور حکومت میں کیسے عدل ہوتا ہے، معصوم کیسے کرتا ہے، اس چیز کو انشاءاللہ تعالی سب محسوس کریں گے. لیکن وہ دور تو لوگوں نے دیکھا نہیں، وہ دور تو ابھی دیکھا نہیں، انشاءاللہ جب ظہور ہوگا تو دیکھا جائے گا. ایک دور آیا تھا، ایک دور آیا تھا جہاں پہ حکومت عدل قائم ہو رہی تھی، حکومت عدل قائم ہو رہی تھی، لیکن لوگوں نے علی کو جنگوں میں اتنا زیادہ مشغول کر دیا کہ وہ کائنات میں حکومت عدل قائم نہیں ہو سکی. جتنا دارالحکومت تھا، علی نے وہاں تک اپنے دور حکومت میں حکومت عدل کو قائم کیا. توجہ چلو، میں دلیل دے رہا ہوں. حکومت عدل کو اپنے دور حکومت میں قائم کیا، چونکہ علی کو جنگوں میں اتنا مشغول کر دیا گیا کہ علی کائنات میں، پوری کائنات میں حکومت عدل قائم نہیں ہو سکی. توجہ چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، علی کو حکومت عدل قائم کرے تھے، مزاج کیا تھا؟ حکومت عدل قائم کرے تھے علی نے، وہ مزاج کیا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں، خود مولا علی کا جملہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں، اگر مجھے ہفتے اقلیم کی دولت دی جائے،
सातों तबकों की दौलत दी जाए, खजाने दे दिए जाए, और मुझसे ये कहा जाए कि वो जो चूटी है उसके मुंह में जो उसका दाना है वो जुल्म से खींच लो। आली इतनी बड़ी दौलत ठुकरा देगा, उस चूटी के साथ जुल्म नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुकूमत अदल समझ में आ रही है? पूरी दौलत ठुकरा देगा। हफ्ते अकलीम की दौलत भाई, 7 तबकों की दौलत। अली फरमा रहे मैं 7 तबकों की दौलत को कुर्बान कर दूंगा, ठोकर मार दूंगा। एक चूटी जो है उसके मुंह से, चूटी की हैसियत क्या है ये हम कह सकते हैं कि चूटी की हैसियत नहीं क्या है, लेकिन जिसने खल किया है उसने चूटी को पूरा वजूद दिया है। उसके हिस्से का रिस्क रखा है। जैसे हम तड़पते हैं वजूद के लिए, हम तड़पते हैं रिस्क के लिए, वैसे चूटियां भी तड़पती हैं। हमारी निगाह में उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जो अदल इलाही का मजहर है वो जानता है कि ये अल्लाह की मखलूक है। सुभान अल्लाह। इसका भी वही खालिक है जिसने मुझे पैदा किया है। जब मैं अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त नहीं करता तो मैं कौन होता हूं जो ये दौलत लेकर के उस चूटी पे जुल्म कर दूं। और फरमाना अज़ीज़ान गिरामी, तो जब हुकूमत अदल कायम होगी तो नतीजा क्या होगा? इतना जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। चूटी के मुंह में कितना बड़ा जर्रा होता है? चूटी के मुंह में कितना बड़ा जर्रा था? मौला फरमा रहे हैं मैं दौलत ठुकरा दूंगा, इतना भी जुल्म नहीं करूंगा। तो जाहिर सी बात है जो जुल्म करता नहीं है वो जालिमीन को पसंद भी नहीं करता। जो खुद जुल्म ना करता हो वो जालिमीन को कतन बर्दाश्त नहीं करेगा, कतन पसंद नहीं करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, कसम खुदा की, तवज्जो चाह रहा हूं, ये मेरा जुमला नहीं, आलिम अहले सुन्नत का जुमला है। आलिम अहले सुन्नत ने गजब जुमला लिखा है कि अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मौला अमीर अल मोमिनीन की शहादत जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ शिद्दत अदल की वजह से हुई है। शिद्दत अदल समझा? जो जर्रा बराबर चूटी के साथ जुल्म ना करे वो कौम का जुल्म कैसे बर्दाश्त करेगा? वो जालिमीन का कैसे जुल्म बर्दाश्त करेगा? वो बैतुल माल का इसराफ कैसे बर्दाश्त करेगा? वो किसी को हक से ज्यादा कैसे देना बर्दाश्त करेगा? वो किसी का लूटना खसोटना कैसे बर्दाश्त करेगा? वो किसी का घरों का ताराश करना कैसे बर्दाश्त करेगा? अज़ीज़ान गिरामी, ये अमीर अल मोमिनीन का लिए आलिम अहले सुन्नत ने जुमला बयान फरमाया है, कहा कि अली की शहादत का कोई सबब नहीं है। अगर अली कत्ल किए गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ शिद्दत अदल की वजह से। अली अगर आदिल ना होते, जितनी बड़ी बड़ी ताकतें थी जो जमाने की, जिन्हें कहा जाए सुपर पावर बने बैठे थे, अगर अली उनके साथ मसलहत पसंदी करते, ले लो चुप रहो, ले लो चुप रहो, हम भी हुकूमत करें तुम भी हुकूमत करो, जिसका मतलब यह है कि अली कत्ल ना होते, अली शहीद ना होते। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अली ने किसी के साथ भी अदल के मसले में मसलहत नहीं की है। अमीर अल मोमिनीन ने अदल को कायम करके बताया है। दुनिया वालों, अली के इस अमल को याद रखना, अली की सीरत को याद रखना, अली की हुकूमत रहे या ना रहे, अली हयात वाला रहे या ना रहे, लेकिन अली की जिंदगी गवारा नहीं करती है किसी के साथ जुल्म किया जाए, किसी के साथ जुल्म किया जाए। ये अमीर अल मोमिनीन को कतल बर्दाश्त नहीं। अली कत्ल ही किए गए शिद्दत अदल की वजह से। अगर अली अदल ना कायम करते तो अली कत्ल ना किए जाते, अली की शहादत ना होती। ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ नफाज अदल के लिए हुआ है, अदल को कायम करने के लिए। तवज्जो चाहता हूं, एक मसला और अर्ज कर दूं ताकि कम से कम ये समझ में आ जाए कि उसूल दीन के जो मसाइल थे उनके ऊपर किसी हद तक गुफ्तगू हो गई, किसी हद तक हुई है, मुकम्मल गुफ्तगू तो नहीं हो पाई। तौहीद बताया, अदल बताया, नबूवत बताया और इमामत बताया। एक मसला है कयामत, एक मसला है कयामत। कयामत कहना ही कयामत है। अल्लाह ने कयामत का जिक्र कुरान में कई मकामात पर किया है। बस एक बात अर्ज कर रहा हूं, उन्हीं मसलों में से एक अहम मसला है कि कयामत ही वो चीज है कि जब सब इकट्ठा किए जाएंगे मैदान महशर में।
سب اکٹھا کیے جائیں گے، سب کو بلایا جائے گا، آدم سے شروعات ہوگی، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو اس وقت تک ہوگا سب کا محشور کیا جائے گا، سب کا حساب و کتاب ہوگا، چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو، عادل ہو یا ظالم ہو، قاتل ہو یا مقتول ہو، حق چھیننے والے ہو یا حق دینے والے ہوں، بخیل ہو یا سخی ہو، نمازی ہو یا بے نمازی ہو، کافر ہو یا مشرک ہو، مومن ہو یا منافق ہو، سب کو اللہ اکٹھا کرے گا۔ جو سب کو اکٹھا ہوگا تو ایسے ڈائریکٹ نہیں ہو جائے گا کہ یہ جنت میں چلے جائیں یہ جہنم میں چلے جائیں، وہی مسئلہ آ جائے گا، فیصلہ میزان قائم کیا جائے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ وہاں پہ میزان قائم کرے گا، تو وہ میزان یہ نہ سمجھے جو آج کی تاریخ میں ہم سمجھ دیکھتے ہیں، میزان ترازو، سامان لینے گئے اور اس نے وزن کر کے دے دیا۔ میزان کے لیے روایت بتا رہی ہے کہ میزان سے مراد مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مطلب کیا ہوا؟ علی کا میزان کا مطلب کیا، مفہوم کیا ہوا؟ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ علی کے عمل کے معیار کے مطابق لوگوں کے اعمالوں کو پرکھے گا، لوگوں کے اعمالوں کا حساب ہوگا، محبت علی میں ہے یا دشمنی علی میں ہے، ولایت علی کے ساتھ ہے یا بغیر ولایت علی کے ہے، جیسے علی عمل کرتے تھے ویسا عمل ہے یا جیسے دشمن علی کرتے تھے ویسا عمل ہے۔ یہ ہے میزان، صرف اور صرف وزن نہیں ہوگا۔ قرآن آواز دے رہا سورہ زلزال کے اندر، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس نیکی کو دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی، برائی کی ہوگی، وہ برائیوں کو دیکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، اس اچھے اور برے عمل کا ایک وجود ہے، جسمانی وجود ہے، ایک ایسا وجود ہے جسے انسان دیکھے گا۔ ابھی ہم لوگوں نے نماز پڑھی، ہم نے سمجھا نماز ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ، نہیں، اللہ نے اس نماز کو ایک صورت دی ہے، ایک شکل عطا فرمائی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میدان محشر میں ہر عامل دیکھے گا، عمل کرنے والا دیکھے گا۔ اس کے بعد خدا بند عالم اپنا فیصلہ سنائے گا، کسے جنت میں بھیجنا ہے، کسے جہنم میں بھیجنا، کس کا عمل قبول ہے، کس کا عمل قبول نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں سب محشور کیے جائیں گے، جہاں سب کا حساب ہوگا، تو وہاں پر ایک فیصلہ اور بھی ہوگا، کربلا والوں کا، کربلا والوں کا ہوگا۔ اور یہ جو مقدمہ ہوگا خود بی بی زہرا سامنے پیش کریں گی، میرے معبود آج تو فیصلہ کر، ہم تیرے دربار میں آئے، چونکہ مدینے کے دربار سے تو محروم کر دیے گئے تھے نا، مدینے کے دربار سے ہم محروم کر دیے گئے تھے، ہم آج تیرے دربار میں آئے۔ جبرائیل حامی اور مددگار ہوں گے، رسول پشت پناہ ہوں گے، زہرا مقدمہ پیش کریں گے، اللہ حاکم ہوگا، اللہ عادل ہے، اللہ فیصلہ سنائے گا۔ جہاں بہت ساری باتیں ہوں گی وہاں کربلا والوں کا بھی مقدمہ ہوگا، میرے معبود تو بتا میرے حسین کی خطا کیا تھی، میرے معبود تو بتا ان ظالموں سے پوچھ میرے اصغر کی خطا کیا تھی، پانی ہی تو میرے لال نے مانگا تھا۔ اس وقت اللہ فیصلہ سنائے گا، سب کو خداوند عالم قیامت میں اکٹھا کرے گا۔ کسی کے ساتھ قرآن آواز دے رہا ہے ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جو بھی فیصلہ ہوگا یا تو عدل الہی کی بنیاد پر، اس لیے کہ اللہ خود دوسروں کو عدل کا حکم دیتا ہے، تو وہ کیوں ظلم کرنے لگا؟ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عادل ہے، ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ آج 11 محرم ہے، کل آپ لوگوں نے شام غریبہ کے مصائب سنے تھے رات میں، یہ مجلس نسبت ہے شہداء کربلا اور سید الشہداء کے زیارت سے منسوب ہے۔ یہ مجلس 11 محرم وہ قیامت کی صبح ہے کہ جس میں بیویوں کو اسیر کیا گیا ہے، بیویوں کو قید کیا گیا ہے، اور یہ ایسی اسیر ہوئی ہیں، ایسی قیدی بنی ہیں بیویاں کہ جو 1 سال کا عرصہ نکل گیا ہے،
اور یہ 1 سال کے عرصے میں ایسا نہیں کہ صرف اور صرف قید خانے اور زندان میں تھی، نہیں عزادارو، ان کے اوپر ایک ایک دن سال کے برابر گزرتا تھا. اتنے ظلم ہوتے تھے، اتنے تشدد ہوتے تھے کہ دن گزرتا ہی نہیں تھا. ان کا دن اور رات صرف اور صرف رونے میں گزرتا تھا، اتنے مظالم ان کے اوپر ہوتے تھے. 11 محرم ہوئی ہے تو روایت بتا رہی کہ بے گجاوا اونٹ، نہ محمل ہے، نہ اماری ہے، نہ پردہ ہے، بے گجاوا اونٹ. اور جب اونٹ آ رہے تھے تو روایت بتا رہی کہ بی بی زینب نے دیکھا کہ آگے والا اونٹ ہے جو پیچھے والے اونٹوں سے اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا ہے. زینب نے فرمایا میرے لال سے سجاد آپ امام وقت ہیں، آپ بتائیے یہ جانور اونٹ جو ہے، یہ جو ناقہ ہے، یہ اپنے ساتھیوں سے کیا کہہ رہا؟ کہا پھوپھی اماں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہمارے اوپر رسول شادیاں بیٹھیں گی، دھیمے دھیمے قدم رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی رسول گر جائے تو ہم پھر زہرا کو منہ کیا دکھائیں گے. زینب تڑپ ایک لگا، اے میرے لال جانوروں کو ہمارے اوپر افسوس آ رہا ہے، جانور ہماری مظلومیت پہ رو رہے ہیں، لیکن یہ رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہمارے اوپر آنسو نہیں بہا رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں. عزاداروں اونٹ آ گئے. جب اونٹ آئے ہیں تو ایسا نہیں کہ صرف بیٹھا دیا گیا، نہیں عزاداروں شمر ملعون رسی لے کر کے آیا ہے اور ایک مرتبہ کا بیویوں اپنے شان آگے بڑھاؤ تاکہ ان شانوں میں رسن باندھی جائے، ان شانوں میں رسن باندھی جائے. عزاداروں شانے میں رسن جب باندھی گئی ہے تو روایت بتا رہی کہ بی بی سکینہ جن کی عمر سے 5 سال کی تھی، ایک مرتبہ ننھے ہاتھوں کو بڑھایا. شمر ملعون کہتا نہیں تمہارے ہاتھوں میں نہیں رسل باندھی جائے گی بلکہ تمہارے گلے میں رسل باندھی جائے گی. عزاداروں شاید یہی وجہ تھی کہ کربلا سے لے کر کوفہ و شام تک جب کبھی بھی زینب سیدھا کھڑی ہونی چاہتی تھی تو سکینہ کی آواز آتی تھی، پھوپھی اماں جھک جاؤ گلا گھٹ رہا ہے. اجرکم علی اللہ. عزاداروں بیویوں کو رسمان ظلم میں باندھ دیا گیا. ایک مرتبہ سواری کا مسئلہ آیا، کیسے بیٹھالا جائے، کیسے ناکوں پہ سوار کیا جائے. روایت بتا رہی زینب آگے بڑھی، ام لیلا آؤ ہم تمہیں سوار کر دیں، ام کلثوم آؤ ہم تمہیں سوار کر دیں، فضہ آؤ ہم تمہیں سوار کر دیں. روایت بتا رہی زینب ساری بیویوں کو سوار کر رہی تھی. اب سب بیویاں جب بیٹھ گئی تو آخر میں صرف ایک بھی زینب بچی، آخر میں صرف زینب بچی. اب زینب دائیں دیکھ رہی، بائیں دیکھ رہی. سید سجاد سمجھ گئے، ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں چچا عباس کا انتظار نہ کرو، آج یہ بیمار آپ کو بیٹھا لے گا. اے پھوپھی اماں چچا عباس بھیا علی اکبر نہیں آئیں گے، آج یہ بیمار آپ کو بیٹھا لے گا. عزاداروں سید سجاد نے زانو کو طے کیا. ایک مرتبہ زینب بیٹھی، آج جب نہیں مدینے کا منظر یاد آیا ہو اور آواز دیا ہو، اے بھیا عباس، ارے کل کی شان سے لے کر کے آئے تھے لیکن اے بھیا عباس دیکھو آج زینب کربلا سے جا رہی ہے تو نہ کوئی شانہ پکڑنے والا ہے، نہ کوئی پردے کا ہے، ہے یہ بے کجاوا اونٹوں پر تمہاری شہزادی زینب سوار ہو. یا الذین ظلموا ایہم قلب انا للہ و انا الیہ راجعون. جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا محض مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما. ہمارے عشق ازا کو مال زہرہ میں جگہ عطا فرما، ہمارے عشق ازا کو میں شفاء و نجات کی ضمانت بنا. میرے معبود پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما. میرے معبود ہماری عزا میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو میرے معبود تجھے جناب حر کا واسطہ ہم سب کی کوتاہیوں کو درگزر فرما، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، ہم سب کو تمام مرتبات اولیاء اور حج بیت اللہ عزت نصیب فرما، ہم سب کے رزق روزی برکت عطا فرما، اس وبائی مرض کا خاتمہ فرما. جتنے بیمار ان سب کو شفا کلی سے کامل عطا فرما، جتنے محرومین ان سب کے درجات کو بلندی عطا فرما. جلد الباقی کے روزوں کی تعمیرات کا اسباب مہیا فرما. جو بے مکان انہیں صاحب مکان بنا، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا. میرے معبود ہم سب کے رزق روزی میں برکت عطا فرما. میرے معبود تمام شیعوں اہل بیت کو ہم سب کو ترقی عطا فرما. میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہم سب کو اور ہم سب کی اولادوں کو میرے معبود عقیدہ اور عمل کے مسئلے مستحکم قرار دے. میرے معبود ہم سب کو دامن قرآن اور ولایت اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیقات عطا فرما. امام زمانہ کے ظلم تعجیل فرما. ہم سب کو
उनके आवान वसाल में शुमार फरमा। इमाम ज़माना को सलामती अता फरमा, हम सब को इमाम ज़माना की सलामती के सदक़े में सलामती अता फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद। Hussein, 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 Hussein. Hussein, Hussein. खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। कुछ दूर हट के खैमे में बोले शाहे ज़मन, ज़हमत न हो तो बाजू बढ़ाओ ज़रा बहन, मैं बोस लूँ वहाँ के बंदेगी जहाँ रसन। बाजू बढ़ा के रोती थी अमशीर खासातन, भाई बहन के बाजू को जब थूमने लगा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। ये सुन के बिन्ते फातिमा ज़हरा तड़प गई, बोली गला बढ़ाओ बस अब जल्द आकी। अम्मा की बात आज मुझे याद आ गई, मैं बोस लूँ आके चलेगी जहाँ छुरी। ज़ैनब ने बढ़ के चूमा बिरादर का जब गला, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। बेटी से फिर ये कहने लगा फातिमा का लाल, रहना फूफी के पास रखेंगी तेरा ख्याल। गुरबत है तुम फूफी से न करना कोई सवाल, वरना तेरे बेदर को बहुत होएगा मलाल। फिर सर पे हाथ रख के जो देने लगे दुआ, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। बेटी को जब सुपुर्दे बहन कर चुके इमाम, रोकर बहन से कहने लगे आसमां मकाम। जाना वतन जो कैद से छुट कर तशना काम, कहना लहद पे माँ की मेरा आखिरी सलाम। आया जो लब पे फातिमा ज़हरा का तस्करा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। आबिद से फिर ये कहने लगे शाह करबला, बेवा और यतीमों का अब तुम हो आसरा। जो इम्तिहान मेरा था सब मैंने दे दिया, आगे तेरा चिराग है
कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। खैमे से बाहर आए जो सुल्तान करबला, सर को झुकाए रोता था खुद हस्बे बावफा। अब किस तरह सवार हो ज़हरा का लाडला, तन्हाई के सिवा कोई यावर नहीं रहा। जब सूए नहर देख के गाजी को दी सदा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम लजदतिक व अबीक, अस्सलामु अलैकुम उम्मिक व अखीक, अस्सलामु अलैकुम जमीअ शुहदाए करबला व सीरान करबला, अस्सलामु अलैकुम या हवाइत नबुव्वा, अस्सलामु अलैकुम या माल रिसाल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैकुम या गरीब अल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या सुल्तान अल गरब वल अजम, अस्सलामु अलैकुम या वलद सनी अली इब्न मूसा रज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम या साहिब अस्र ज़मान, अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैकुम या शेख अल कुरान, अस्सलामु अलैकुम या खलीफत अर रहमान, अस्सलामु अलैकुम या काबत अल ईमान, अस्सलामु अलैकुम या इमाम ज़मान हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व जल्लना मिन अवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ली साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तलीला। इमाम हुसैन के कातिलों पे बेशुमार लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन।